بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم غزل نمبر 2430 کا چوتھا شعر پڑھیں گے۔ اس کی ذرا سی تمہید یہ ہے کہ تیسرے شعر میں یعنی نئے ہم چو عقل دانہ چیں، نئے ہم چو نفس پرز کیں، نئے روح حیوان زمیں، تو جان جانی می روی۔ اس میں انہوں نے کائنات اور اس کے ظاہر اور انسان اور اس کے ظاہر و باطن کو مطلب تین اشعار میں موضوع بنایا ہے۔ اب یہ کائنات کی طرف رخ کر کے یعنی کائنات کو اس مضمون کا دائرہ بنا کر چوتھے شعر میں اظہار دے رہے ہیں کہ کائنات کی افقی سطح بتا دی، اب کائنات کے برتر درجات کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ انفس سے مطابقت کا ماحول پیدا کر لے۔ تو اے چن فلک در بافتہ، اے ہم چو مہ در تافتہ، از رہ نشانی یافتہ، در بے نشانی می روی۔ کہ تو اس آسمان کی طرح جس پر موتی جڑے ہوئے ہیں اور اس چاند کی طرح جو چمک رہا ہے، راستے سے نشانی اخذ کرتے ہوئے بے نشانی کی طرف محو سفر ہے، بے نشانی کی سمت میں محو عروج ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ تو جیسا کہ پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے حق کی طرف حرکت کرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ انسان اپنی صورت کے لحاظ سے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی حقیقت کو اپنی صورت پر مطلقاً غالب رکھتے ہوئے حق کی طرف حرکت میں ہے۔ یہ اس غزل کا پورا منظرنامہ ہے۔ تو اب اس درجۂ سفر پہ وہ اس آئیڈیل انسان، اس انسان کامل کو ایک اور وصف سے یاد کر رہے ہیں، اس وصف سے یاد کر رہے ہیں جو سفر کی موجودہ منزل سے مناسبت رکھتا ہے کہ تو وہ ہے کہ تو اپنے مرتبے میں آسمان کی طرح ہے، اس آسمان کی طرح جس پر ستارے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اس کو کھولیں گے، یہ بہت خوبصورت امیج ہے۔ ایک تشبیہ کے طور پر یہ ایک انتہائی کامل تشبیہ ہے کسی کے لیے دینے کی خاطر۔ اور تیری حرکت عرضی نہیں ہے، تیری حرکت افلاکی ہے، تیری حرکت فارم کی حرکت نہیں ہے، تیری حرکت حقیقت کے متحرک ہو جانے سے عبارت ہے۔ یعنی تو نے اپنی صورت کو اپنی حقیقت کی حرکت سے پھلانگ کر حق کے راستے پر، حق کو پانے کے راستے پر چلنا کوالیفائی کر رکھا ہے۔ تو وہ اب یہاں فلک جو ہے، فلک کی روایتی معنویت جاننا ضروری ہے۔ یعنی افلاک، آسمان، فلک
اس کی روایتی معنویت کے دو زاویے ہیں، یعنی فلک کے دو مرتبے ہیں۔ ایک ہے مرتبہ تقدیر کہ پرانے تصور کے مطابق دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، انسان پر جو اثرات پڑتے ہیں، وہ افلاک کی گردش کے نتائج ہیں۔ افلاک کی حرکت سے زمین پر واقعات جنم لیتے ہیں، انسانوں میں احوال اور بناؤ بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی افلاک ایجنٹ ہیں تقدیری حرکت کے۔ تقدیر کا نفاذ زمین اور اہل زمین پر آسمان کی گردش کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے شعر ہیں ہمارے یہاں، جیسے سودا کا مشہور شعر جو شاید میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ دنیا تمام گردش افلاک سے بنی، ماٹی ہزار رنگ کی اس چاک سے بنی۔ یا غالب کا ہے کہ ہو رہے رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ تو یہ ایک عام مضمون ہے کیونکہ یہ ایک عام تصور ہے۔ تو فلک کی ایک معنویت یہ ہے کہ یہ تقدیر کا ایجنٹ ہے۔ فلک کی دوسری معنویت یہ ہے کہ یہ عالم ملکوت ہے، یہ عالم قرب ہے۔ 9 آسمان ہیں پرانی تھیوری کے مطابق، اس میں جو نچلا آسمان ہے اسے فلک دنیا کہتے ہیں، یعنی وہ جس کی حرکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 9واں آسمان آتا ہے، اسے فلک اعظم یا فلک اطلس کہتے ہیں۔ وہ مرتبہ الوہیت ہے، وہ مقام الوہیت ہے۔ تو پہلے فلک سے 9ویں فلک تک اللہ کے قرب کے مراتب ہیں۔ ہر فلک اللہ کے کسی قرب کا لوکیل ہے، کسی قرب کا عالم ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ تیری حرکت پہلے کونی تھی، یعنی پہلے کائنات اور اس کے مظاہر کے بیچ میں تھی، اب تیری حرکت کائنات کے نظام صورت سے، کائنات کے افقی پھیلاؤ سے، کائنات کی عرضی سطح سے بلند ہو کر اب قرب حق کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ پہلے تو نے قرب حق کی جانب حرکت کی ذمہ داری کو عالم دوری میں انجام دیا، اب قرب حق کو کمال تک پہنچانے کے فریضے کو تو قرب کے ماحول میں ادا کر رہا ہے۔ تو اب گویا اللہ کی طرف حرکت، حق کی طرف انسان کامل کا سفر ایک دوسرے فیز میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ فیز ہے معروف دوری سے بلند ہو کر معروف قرب کے دائرے میں، لامحدود دائرے میں داخل ہو جانا۔ تو اللہ سے دوری اتنی غیر محدود نہیں ہے جتنا لامتناہی اللہ کا قرب ہے۔ تو اللہ سے دوری کی منزلیں گنی جا سکتی ہیں، اللہ کے قرب کے مراتب شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو اب تو اللہ کے لامتناہی قرب کے یقینی ماحول میں پہنچ کر اس قرب کے دائرے میں موجود لامحدود منزلوں کی سیاحی کروا دینے والی حرکت کر رہا ہے۔ اور تشبیہ بہت خوبصورت ہے کہ اب تیری حرکت افلاکی ہے۔
اب تیری حرکت ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے۔ تو اس میں تشبیہ جو دی ہے کہ تو اس آسمان کی طرح ہے جس پر ستارے جڑے ہوئے ہیں، جس پہ موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی بامانی اور بہت خوبصورت تشبیہ ہے، کیونکہ حق کے تعلق کے حوالے سے، حق کا حوالہ آ جانے سے معانی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کے حوالے سے معارف اور معانی حاصل ہوں اور ان میں انتہا درجے کا حسن نہ ہو۔ اس بات سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے۔ تو اور اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ سے قرب میں آگے بڑھنے کے کچھ نتائج، کچھ لازمی نتائج جمالیاتی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا مقرب اس قرب کی جمالیاتی تسکین میں بھی کمال حاصل کرتا جاتا ہے، کیونکہ قرب کی قدردانی جمالیاتی ذوق کی سیرابی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ سے قرب کے مراتب طے کر رہا ہوں اور میرے اندر جمالیاتی تسکین کا چینل بیدار نہ ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ اور اس میں دوسری بھی ایک معنویت داخل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے قرب کی منزلیں جو ہیں وہ دو انداز کی ہوتی ہیں، دو اصولوں پر ہوتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کا قرب اس کے جمال کے واسطے سے، دوسرا ہے اللہ کا قرب اس کے جلال کے حوالے سے۔ تو اللہ کے قرب میں جمال کا حوالہ پہلے آتا ہے اور جلال کا حوالہ بعد میں آتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب کیونکہ تو عالم قرب میں اپنی حرکت اللہ کو مینٹین کیے ہوئے ہے، تو اس عالم قرب کی ابتدا جو ہے وہ مقصود حق کے جمال کی کشش سے ہو رہی ہے۔ یعنی اب قرب میں قرب کا جو پہلا دروازہ ہے، یعنی دروازہ جمال، وہ تجھ پر کھل چکا ہے اور تیری ساری حرکت حق کے جمال کی کشش سے ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بات تو پوری ہو گئی کہ حق حالت قرب میں ذوق اور ذہن دونوں سطحوں پر ایک جمالیاتی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اس جمالیاتی تاثیر کو درجۂ کمال پر پہنچی ہوئی حالت میں اپنے اندر جذب کر چکا ہے۔ یعنی فلک کا مطلب ہے درجۂ کمال۔ فلک یہاں علامت کمال ہے۔ تو فلک جمال پر سیر کر رہا ہے اللہ کا مظہر جمال بن کر۔ یعنی یہاں تشبیہ دی ہے نا کہ ستاروں جڑا آسمان، اس کا مطلب ہے مظہر جمال حق۔ تو حق کے جمال کی سیر کر رہا ہے، اس کے جمال کا مظہر بن کر، فعال اور زندہ مظہر بن کر۔ یہ بہت خوبی کی بات ہے کہ جہاں تک پہنچنا ہے وہ بننا پڑتا ہے۔ تو جب تک اپنے سفر سے، اپنے حاصلات سفر سے وجودی مناسبت نہ پیدا ہو، اس وقت تک سفر پوری طرح سچا اور پوری طرح نتیجہ خیز نہیں ہے۔ تو مراتب جمال میں سچے مسافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود مظہر جمال بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے فلک دربافتہ۔ تو جیسے مولانا نے مثنوی میں اس شعر پر، اس مضمون پر حرف آخر کہہ دیا ہے، مطلب جس پہ کسی بھی طرح کے اضافے کی کوئی گنجائش محال ہے، وہ ہے کہ خود قیامت شو قیامت را ببین، دیدن ہر چیز را شرط است این،
کہ خود قیامت بن جاؤ تو قیامت کو دیکھ لو گے۔ ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز بن جاؤ۔ تو دربافتہ فلک تو واضح ہو گیا کہ یہ جو ستارے جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور جمال کی مختلف نشانیاں ہیں۔ اللہ کے ظہور جمال کی مختلف صورتیں ہیں، وہ مختلف صورتیں گویا تیرے وجود پر مرتب اور مرتسم ہو گئی ہیں۔ تو ہم چو مہ در تافتہ، تو کیونکہ فلک کی جمالیات کا خلاصہ چاند میں ہوتا ہے، چاند گویا فلک کے حسن کا خلاصہ ہے۔ تو اب عام سے خاص کی طرف منتقل ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تو فلک ہی نہیں ہے، اس فلک کو سب سے زیادہ زینت بخشنے والا چاند بھی ہے، روشن چاند بھی ہے۔ تو صرف ستاروں کا مجموعہ نہیں ہے، تو اس چاند کا بھی حامل ہے جس کی روشنی سے ستارے جگمگاتے ہیں۔ یعنی چاند بھی مظہر جمال ہے، لیکن ستاروں کے برعکس یہ براہ راست مظہر جمال ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے جمال کے مظاہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں بالواسطہ، ایک ہیں بلا واسطہ۔ تو ستارے جو ہیں وہ بالواسطہ مظاہر جمال ہیں، اور چاند جو ہے وہ بلا واسطہ مظہر جمال ہے۔ تو ظہور جمال کا کنٹینر اور مظہر بننے کی دونوں حالتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بالواسطہ مظہریت بھی تجھ پر تیرے اندر موجود ہے، اور بلا واسطہ مظہر بننے کا مرتبہ بھی تجھے حاصل ہے۔ تو اس حالت میں یعنی جمال کے مظہر بننے کی دونوں شرطوں کو پورا کرتے ہوئے تو حقیقت جمال کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یعنی عالم قرب میں سفر کا سامان یہ ہے کہ جس کا قرب چاہیے اس کا مظہر بن جاؤ۔ تو جتنا سالک یا جمال کی حقیقت کی طرف چلنے والا جمال کا مظہر بننے میں کامیابی حاصل کرتا جائے گا، اتنا زیادہ زاد سفر اسے حاصل ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو از رہ نشانی یافتہ در بے نشانی می روی، اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ از رہ نشانے یافتہ، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ از رہ نشانی یافتہ۔ اس کے معنی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نشانے میں ایک کا مفہوم ہے، یا ایک بہت بڑا نشان، ایک بہت بڑی آیت تو نے پالی ہے اور اب بے نشانی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ تو راستے میں جس کی طرف جا رہا ہے راستہ اس کی نشانیوں سے گزرتے ہوئے طے کر رہا ہے۔ تو دونوں میں مطلب بنیادی معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی اگر ہم دونوں طرح بھی پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب تیرا سفر یہ ہے کہ تو ظاہر جمال سے گزرتے ہوئے باطن جمال تک رسائی پا لینے والی حرکت کر رہا ہے۔ یعنی تیرے لیے تیرا مقصود اوجھل نہیں ہے، تو اپنے مقصود کے حضور میں رہتے ہوئے اس کے قرب میں ترقی کا عمل کر رہا ہے۔ یہ اس کا، اور یہ جیسے کیونکہ یہ حرکت فی القرب ہے تو حرکت فی القرب حرکت فی القرب حالت حضور میں ہوتی ہے، ایک ایسا حضور جو غیاب کو مینٹین رکھتا ہے، کیونکہ عین حضور میں
اگر غیاب یاد نہ رہے تو اس حضور کا اگلا مرحلہ بے معنی ہو جاتا ہے، پھر اس حضور میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ غیاب ہے جو ایک حضور کو دوسرے حضور سے بدلتا رہتا ہے۔ تو غیاب کے آسمان تلے حضور کی زمین سر کر رہا ہے۔ تو بے نشانی سمجھ گئے نا، بے نشانی تنزیہ کو کہتے ہیں، عالم ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے نہیں، اور کوئی مظہر بھی ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ تو بے نشانی وہ کہ جہاں تک عقل نہ پہنچ سکے، جہاں وہم نہ پہنچ سکے، جہاں تک کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے، یعنی عالم ذات۔ تو وہ بلکہ وہ آیا تھا نا اوپر کہیں، تو مطلب تصوف کی اصطلاح میں کہیں تو تشبیہ کے ماحول میں تنزیہ کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب اس شعر کا مطلب پورا ہو گیا۔ تو واضح ہو گیا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اندیکھے کی طرف سفر کر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے، تو بہترین بینائی کے ساتھ حد بینائی کو پار کر لینے والی حرکت کر رہا ہے۔ یہ شعر کا خلاصہ ہے۔ اور یہ درجہ وہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جسے مقرب بننے کی توفیق دیتا ہے اسے تشبیہ کی وہ سواریاں فراہم کر دیتا ہے جنہیں کام میں لا کر تنزیہ کی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ تو تشبیہ اور تنزیہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں۔ تو یہ مطلب اس مضمون کا کور تھیم، اس شعر کا کور تھیم یہ ہے کہ تشبیہ کو مربوط کر لینا تنزیہ کے ساتھ، یہ کمال ہے قرب کا۔ تو اے غرقِ سودائے او، اے بے خودس صحبائے او، اے غرقِ سودائے او، اے بے خودس صحبائے او، از مدرسہ اسمائے او اندر معانی می روی۔ اب اس شعر میں ہی دیکھیے کہ کس طرح کیسی عقل کو دنگ کر دینے والی ترتیب ہے کہ اب اس شعر میں یہ دکھا رہے ہیں کہ تشبیہ کا غلبہ کم ہو رہا ہے اور تنزیہ کا اثر بڑھ رہا ہے، یعنی اگلے شعر ہی میں حرکت مزید دکھا دی۔ تو وہ دیکھیے کیسے کہ اے غرقِ سودائے او، اے اس کے عشق میں غرق، اے اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اے بے خودس صحبائے او، اے اس کی شراب سے بے خود، اے مدرسہ، یہاں اضافت کو حذف کر دیا ہے، یہ ہے مدرسہ اسمائے او، لیکن کیونکہ اضافت اگر بولی جائے تو مصرع وزن میں نہیں رہے گا، تو مولانا اکثر اضافت کو حذف بھی کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو کہ اے اس کے اسما کے مدرسے سے فارغ التحصیل، اندر معانی می روی، تو معانی اور حقائق میں سفر کر رہا ہے۔
تو حقائق اور معانی، آپ دیکھیں نا معنی صورت کا اپوزٹ ہے، تشبیہ صورت کی اساس ہے، صورت کا پرنسپل تشبیہ ہے، تو یہاں تشبیہ کو وہ کمزور کرتے ہوئے یا تشبیہ کو سر ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ تو صورت کی الوہی اساس سے اب بلند ہو کر صورت کی حقیقت کی الوہی اساس کی طرف مار کر رہا ہے، یعنی تنزیہ کی طرف مزید بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں کچھ لفظ ہیں، ان کو کھولنا ضروری ہے، اگر وہ لفظ سمجھ میں آ جائیں تو اس شعر کا مضمون جاننا آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے سودا، ایک ہے بے خود، ایک ہے صحبہ، ایک ہے مدرسہ اسماء، اور ایک ہے معانی، یعنی تقریباً سارے ہی الفاظ اس میں ایسے ہیں جنہیں کھولنا ضروری ہے۔ سودا کہتے ہیں اس عشق کو جو شعور پر بھی حاکم ہو جائے۔ آپ اس بات کو سمجھ تو رہے ہوں گے نا کہ عشق اگر اپنی حکومت ذہن پر بھی قائم کر لے تو اسے سودا کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے سودا کا کہ محبوب کے علاوہ نہ کسی کو دیکھنا، نہ کسی کی طلب کو اپنے دل میں داخل ہونے دینا۔ سودا کہتے ہیں اس عاشقانہ یکسوئی کو جس میں پیشن ذہن پر غالب ہو، اور وہ یکسوئی آل ایکسکلوسیو ہو، یعنی آدمی عاشق اپنے محبوب کی طرف آنکھیں اس طرح کھولے ہوئے ہیں کہ غیر محبوب کی طرف سے اس نے وہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یعنی جو آنکھ محبوب کی طرف کھلی ہوئی ہے وہ غیر محبوب کی طرف سے بند ہو چکی ہے، اس کو سودا کہتے ہیں۔ تیسرا سودا میں ایک دقیق مطلب ہے، کیونکہ سودا اور سواد اور یہ الفاظ ایک مادے سے نکلے ہیں جس میں سیاہی مشترک ہے۔ واضح نا، سیاہی غیب کا رنگ ہے، تو اس رعایت سے سودا کا مفہوم یہ ہے کہ غیب میں محبوب کی کشش کو اپنے وجود کا واحد حال اور اپنے شعور کا واحد مقصود بنا لینا، یعنی محبوب غائب کی طرف ذہن اور قلب اور وجود کی ایک ہمہ گیر کشش کو محسوس کرنا اور اس کے مسلسل اور مستقل تسلط میں رہنا، یہ سودا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چوتھا اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی ایسی طلب جو آدمی کو اپنے آپ میں نہ رہنے دے، یعنی مطلوب کا ایسا غلبہ جو طالب کو اپنے شعور اور احساس میں نہ رہنے دے، اس کو سودا کہتے ہیں۔ یعنی محبوب ہی مجھے محسوس ہوتا ہے، محبوب ہی کی طلب میرا سرمایہ احساسات ہے، میرے اندر خود کو محسوس کر لینے کی کوئی حس موجود نہیں ہے، تو اب اس حالت کو سودا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں مطلب یہ ہے
کہ محبوب سے بلا واسطہ تعلق، محبوب سے تعلق میں کسی داخلی اور خارجی واسطے کا نہ ہونا، اسے سودا کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو میں بتاتا ہوں کہ یہ واسطہ نہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، کہ عشق خواہش نہیں بن پاتا۔ محبوب کا عشق میرے اندر نہ خواہش وصال کو پیدا کرتا ہے، نہ غم فراق میں مجھے مبتلا رکھتا ہے۔ یعنی محبوب سے فراق اور وصال کے حوالے سے تعلق نہ رکھنا، یعنی وصال اور فراق محبوب سے تعلق کے دو لازمی واسطے ہیں نا، تو سودا جو ہے وہ محبوب کو وصال اور فراق سے بلند کر کے لا تعلق کر کے جو ہے وہ اس کی طرف یکسو رہنے کا سامان ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو ویسے سادہ لفظوں میں سودا جنون کو کہتے ہیں، یعنی ایسی لگن اور ایسے جنون کو جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے، ارادے کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ تو عشق عقل کے حدود کو توڑ دے اور ارادے کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ سودا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو مکمل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عشق اگر ذہن اور وجود کا مشترک اور واحد حال بن جائے، محبوب کے حوالے سے اس کا عشق اگر عاشق کے شعور اور وجود کا مشترک اور واحد حال اور تنہا سرمایہ بن جائے تو اس کیفیت کو سودا کہتے ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو اور ایک اور شیڈ ہے اس کے معنی کا کہ عام حالات میں غیر عاشقانہ پرسپیکٹو میں عقل کے تناظر میں شعور وجود پر غالب ہوتا ہے، عشق کے تناظر میں وجود کو شعور پر غلبہ رکھنا چاہیے۔ تو عشق کے اس مطالبے کی تکمیل جس حال پر جا کر ہوتی ہے اسے سودا کہتے ہیں، کہ عشق امر وجودی کے طور پر غالب آ جاتا ہے، محبوب کی پریزنس ایک حضور وجود بن جاتی ہے، تو اس صورتحال کو سودا کہتے ہیں۔ اور ایک اور شیڈ یہ ہے کہ اپنے مطلوب اور محبوب سے تعلق کے آداب نبھانے کے لیے اور اس کے قرب کی منزلیں سر کرنے کے لیے عقل، حواس اور ارادے وغیرہ میں ایک بلٹ ان نارسائی ہے، یعنی عقل اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لائق نہیں ہے، اپنے مطلوب کا تصور کرنے کے قابل تو ہے لیکن اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لائق نہیں ہے، ارادہ اپنی مراد کو سمیٹنے کے لائق نہیں ہے، ارادہ اپنی مراد کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو سودا یا عشق ہے یہ عقل اور ارادے کی اس خلقی نارسائی کا ازالہ ہے۔ تو سودا گویا عقل کو اس کے تکمیلی حال تک پہنچاتا ہے، ارادے کو اس کی تکمیلی حرکت عطا کر دیتا ہے، یعنی ارادے کو مراد سے واصل کر دیتا ہے اور عقل کی اس کے ہی مطلوب کے ساتھ جو نارسائی کا معاملہ ہے اس نارسائی کو سکیڑ دیتا ہے۔ تو جو قوت
محبوب یا اللہ کے حوالے سے جو قوت بندے میں اس کے عقلی اور ارادی نارسائی کا ازالہ کر دے، اس قوت کو عشق یا سودا کہتے ہیں۔ اور ایک شیڈ اور ہے کہ محبوب کے غیاب پر راضی ہو کر، محبوب کے غیاب کو تسلیم کر کے اس کے حضور کی پے در پے مسلسل حالتوں کو وصول کرتے رہنے کا نتیجہ سودا ہے۔ یعنی سودا عشق کی وہ قوت ہے جو غائب کے غیاب کو میں رکھنا ڈالے بغیر اسے غیر حاضر نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ سب سودا کے مختلف شیڈز ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ عشق اگر مکمل تسلط حاصل کر لے، عشق اگر میرے وجود و شعور کی واحد کنڈیشن بن جائے تو اس کا ایک عنوان سودا ہے۔ ایک میں اور مطلب یہ بڑا، کیونکہ بہت بڑی اصطلاح ہے نا، تو ایک ایسا مطلب بتاتا ہوں جس کو سمجھنا اپنے تجربے سے آسان ہے، کیونکہ یہ مطالب ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کو اپنے تجربے سے تصدیق نہیں فراہم کر پاتے، کیونکہ ہمارا تو کوئی ایسا محبوب ہی نہیں ہے۔ کہ ایک کیفیت آدمی میں ہوتی ہے اور ہر آدمی غالباً اس کیفیت کو اپنے اپنے سیاق و سباق میں تجربہ کر چکا ہے۔ کہ محبوب کو کھوئے بغیر یا اپنے مقصود کو کھوئے بغیر اسے ڈھونڈتے رہنا، یہ سودا ہے۔ جیسے اقبال نے سودا کو کئی جگہ بہت اچھا باندھا ہے کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازے صحرا۔ بہت اچھا باندھا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے مختصر یہ کہ سودا وہ طلب ہے جو خود پورا نہ ہونا چاہتی ہو۔ مطلب ایسی طلب جس کا تقاضا اس کا پورا ہونا نہ ہو۔ شعور کی شمولیت کیسے ہے؟ شعور کی شمولیت کیسے؟ کیونکہ یہ ذہن کو بھی اللہ کی طرف یکسو رکھتا ہے، اسے اس کے خلاف کچھ سوچنے نہیں دیتا، ورنہ شعور اپنے ہر خیال میں تضادات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ شعور کی جو فطرت ہے نا، ایک ڈائلیکٹیکل فطرت، اس کو روک دیتا ہے، اس کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اے عشق میں ڈوبے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ اے عشق کامل میں ڈوبے ہوئے، یعنی اس کی غواصی کرنے والے اور اس کی غواصی میں ایک لمحے کا بھی تعطل نہ آنے دینے والے، کہ جو عشق کے دریا میں ساحل پر نہیں رہتا، اس کی تہ میں رہتا ہے۔ تو اے جس نے اپنے ہونے کا ماحول عشق کے دریا کی تہ نشینی کو بنا رکھا ہے، اور اے بے خودس صحبائے او، تو یہاں کھولنا تھا بے خود کو۔ یہی سودا کی رعایت سے، ابھی رعایتیں جب لفظوں میں دیکھیں گے نا تو اور واضح ہو جائے گی،
لیکن ابھی ہم صرف لفظوں کو الگ الگ ان کے ہی دائرے میں رکھ کر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے خود کا پہلا جو عامیانہ مطلب ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ جسے اپنا ہوش نہ رہے وہ بے خود ہے، یعنی اپنا احساس بھی نہ رہے، اپنا تصور بھی نہ رہے، جو یہ اپنا ہونا بھی محسوس نہ کر سکے اور اپنے جاننے کا بھی کوئی سامان نہ رکھے، اسے بے خود کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا عامیانہ مطلب ہے، اس کا جو بالکل لغوی مفہوم ہے۔ یہاں اس کا مرادی مطلب میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اس لفظ کی پرتیں کھولنے کی صحیح کرتے ہیں۔ بے خود کا مطلب وہ وجود ہے جس کا کانٹینٹ وہ خود نہ ہو، جس کا کانٹینٹ، مثال طور پر ہم اپنی اصطلاح میں کہیں تو بے خود وہ بندہ ہے جس کا کانٹینٹ مطلب برتن کا پانی، جس کا کانٹینٹ وہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو بے خود کہتے ہیں جو انا کی بنیاد پر موجود نہ ہو، جس کا موجود ہونا بھی اللہ کی بنیاد پر ہو، اپنے حوالے سے نہ ہو، ٹھیک۔ اور اسی طرح بے خود نہ صرف یہ کہ وجود میں خود سے خالی، بلکہ شعور میں بھی خود سے پاک ہونا۔ تو یہ آدمی نہ اپنے احوال میں اپنا کوئی احساس رکھتا ہے اور نہ اپنے دماغ میں اپنا کوئی تصور رکھتا ہے، وہ گویا قلب اور ذہن یا وجود اور شعور دونوں اقلیموں میں سے خود کو خارج کر چکا ہے یا اسے خارج کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ وجود اور خودی، وجود اور سیلف، وجود اور انا، ان میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے، یعنی کوئی شے شناخت کے بغیر موجود نہیں ہے، اس کی جو بھی شناخت ہے وہی اس کی خودی ہے، اس کا سیلف ہوڈ ہے۔ تو لیکن اللہ کا حوالہ آتے ہی یہ لزوم ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ کہ میں موجود ہوں، مگر موجود ہونے کی اساس للہیت پر ہے، میری اپنی انیت، اپنی خودی، اپنی انا پر نہیں ہے۔ تو اے بے خودس صہبائے او، اس فریز کا ترجمہ تو یہی ہوا کہ اس کی شراب سے مدہوش، اس کی شراب کے اثر سے بے ہوش۔ لیکن یہاں یہ سب الفاظ اصطلاحوں کی طرح ہیں، عام کلمات کی طرح نہیں، تو اس کو اصطلاح کی حیثیت سے کھولتے ہیں کہ بے خود کسے کہتے ہیں۔ بے خود کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی خودی کے احساس اور خیال دونوں سے نکل جائے۔ تو جس آدمی کو موجود ہونے کے، اپنے موجود ہونے کے احوال میں خود اپنا حوالہ اور اپنی شمولیت نظر نہیں آتی، وہ بے خود ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی برتر سطح موجود ہونے کی جہاں اپنی انا کے حدود میں رہنا درکار نہ ہو، اس سطح پر موجود ہو جانے والے کو بے خود کہتے ہیں۔ اس سطح وجود پر متمکن ہو جانے والے کو بے خود کہتے ہیں کہ میں نے گویا اپنی انا کے حدود کو پھلانگ لیا ہے اور اپنے وجود سے دستبردار ہوئے بغیر اپنی انا سے دوری اختیار کر لی ہے، اس کو بے خود کہتے ہیں۔
اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عاشق ہے، یہ وہ عارف ہے جس کے احوال وجود کی رفتار اس کی انا کی رفتار سے زیادہ تیز ہو، اس کے احوال وجود میں بہاؤ اتنا تیز ہو کہ ہر مرحلے پر اسے اپنی انا کو چھوڑ کر نئی خودی اختیار کرنی پڑے۔ تو یہ ہے تکمیل وجود کا سفر صوفیہ کی اصطلاح میں، کہ میں موجود ہونے کے اس بہاؤ کا حامل بن جاؤں جہاں ہر مرحلے پر مجھے اپنی گیون سیلف ہوڈ سے بلند ہونا پڑے، میں خود سے نجات پانے کی قوت ہی سے وجود کے بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کر سکتا ہوں۔ وجود کا ایک بہاؤ ہے جس میں جب تک میں اپنی انا پر اصرار کرتا رہوں گا اس بہاؤ کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہ رکھ سکوں گا، لیکن جیسے ہی میں اپنی انا کی بیڑیاں اپنے اوپر سے اتاروں گا، اپنے آپ کو انا کی قید میں محدود رکھنے پر اصرار چھوڑوں گا، ویسے ہی میں گویا وجود کے اس بہاؤ کا حصہ بننے کی قابلیت اور اہلیت اور استحقاق حاصل کروں گا۔ تو انا جو ہے وہ دیگر پرسپیکٹیوز کے برعکس صوفی پرسپیکٹیوز میں موجود ہونے میں رکاوٹ ہے، معاون نہیں ہے۔ تو جس نے یہ بھید پا لیا کہ انا وجود میں رکاوٹ ہے، وہ اس نے گویا اپنے وجود کو اس کی اصلی ساخت میں بحال کر کے موجود حقیقی کے ساتھ اپنی نسبت کا شعور اور اس نسبت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی قوت حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ موجود حقیقی کے ساتھ تعلق کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی انا کو اپنے وجود کی شناخت نہ بننے دو۔ تو اب یہ بے خودی سمجھ گئے نا، بے خودی کا ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرے یہ کہ کیونکہ تو اس موجود کی طرف جا رہا ہے جو ہر قید سے آزاد ہے، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ تیرا مقصود جمیل ہے، تو اس کی طرف سفر اس کے جمال کا مظہر بن کے کر رہا ہے، اسی طرح اب تیرا مقصود وہ ذات ہے جو تمام تعینات اور ہر طرح کے حدود و قیود سے پاک اور ماورا ہے، تو اس کی یہ لامتناہیت کی شان تیری سطح پر تیرے حساب سے تجھ میں بھی منعکس ہوئی ہے، اور تو بھی وجود کے عرفی اور معروف اور معمول کے تعین یعنی انا کی قید سے نکل گیا ہے۔ اب واضح ہو گیا نا کہ اللہ کے لیے انا وجود سے بڑا دائرہ ہے، یعنی اللہ اپنے مرتبہ ذاتی میں وجود سے ماورا ہے، یہ فرق یہ ہے، اور بندے کے لیے انا اس کے وجود سے کمتر ہے۔ آپ سمجھیں، بندے کے لیے وجود اصل ہے، تو بندہ اپنے موجود ہونے کو کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی انا کی سطح سے بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی انا کی مطلقیت اور محضیت اور پیورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے وجود سے اپنے ماورا ہونے کی معرفت فراہم کرتا ہے کہ میں وجود سے ماورا ہوں۔ تو اللہ کے لیے یہ کلمہ یہ ہوگا کہ اللہ انا ہے وجود سے ماورا۔ ہمارے لیے یہ کلمہ اس طرح ہوگا کہ ہم وجود ہیں انا سے ماورا۔ اگر ہم حقیقتاً مستند طریقے سے موجود ہیں تو ہمیں یہ شہادت لازماً درکار ہے کہ ہم اپنی انا سے بلند ہونے میں کہاں تک کامیاب ہیں۔
تو جہاں تک ہم اپنی انا سے بلندی اختیار کر لینے پر قادر ہیں وہاں تک ہمارا موجود ہونا اوتھینٹک ہے. واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کی صحبہ سے اپنے وجود کی اوتھینٹسٹی اور سند حاصل کی ہے، یعنی اس کی صحبہ کے اثر سے تو نے موجود ہونے کا، اپنے موجود ہونے میں کامل بن جانے کا راستہ پا لیا ہے. اور ایک اور بات ہے جو شاید اس سے متعلق بھی ہے، ہاں متعلق ہے یقیناً، کہ آدمی کو اس پر چھوڑ دیا جائے تو وہ انا کی قید سے کبھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہر وجود کو، یعنی وجود کے پورے نظام کو، وجود کے تمام حقائق کو انا کے اصول پر سمجھنے کی عادی ہے. تو اس لیے انا سے بلند ہو کر ایک نئی، ایک برتر حالت وجود کا حامل بننے کے لیے باہر سے کشش کی ضرورت ہے. اندر سے آدمی وہ طاقت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا جو اسے حدود انا سے بلند کر سکے. اور باہر کا مطلب ہے الہی کشش، کہ وہ الہی کشش ہے، وہ انائے حقیقی کی کشش ہے جو مجھے اپنی عارضی انا کے تنگ حدود سے نکال سکتی ہے، میں خود سے نہیں نکل سکتا. اس کی طرف اشارہ ہے الصحبائے، بے خودس صحبائے، کہ اللہ کی کشش ایسی تھی، اللہ کی اس کشش نے تجھے مستحق جانا، اللہ کی کشش نے تجھے اپنا ہدف بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو اپنی انا سے باہر ہو گیا، اپنی انا سے بلند ہو گیا. تو آپ سمجھ جائیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات کو وجود سے ماورا ماننا، اور اپنے شعور کا منتہا یہ ہے کہ اپنے وجود کو اپنی ذات سے بلند سمجھنا بلکہ کر لینا. تو یہ جو ساری وجودی فضیلت ہے یہ اللہ کی کشش سے تجھے میسر آئی ہوئی ہے. تو اب کیونکہ یہ بے خودی اللہ کی شراب قرب سے حاصل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے زوال کا امکان نہیں ہے. اب میں صحبہ کو ابھی کھولوں گا تو یہ اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بے خود ہونا تو سمجھ گئے نا کہ تو اپنے آپ کو ہر قدم پر چھوڑتے ہوئے اپنے مطلوب و مقصود کی طرف سفر کیے جا رہا ہے. تو یہ سفر ہی ایسا ہے کہ اس کے ہر قدم پر خودی کو چھوڑنا اور ایک نئی خودی کو قبول کرنا پڑتا ہے. پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پرانی خودی چھوٹ جاتی ہے اور نئی خودی کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ہے بے خود الصحبائے ہو. تو تیسرا جو لفظ ہے جو قابل شرح ہے وہ ہے صحبہ. صحبہ جنرل معنی میں شراب کو کہتے ہیں، لیکن پرٹیکولر معنی میں یہ شراب کی ایک اعلیٰ قسم ہے، شراب سرخ اسے کہتے ہیں. یعنی صحبہ کا مطلب ہے سرخ شراب، جو شرابوں میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، جس سے تند تیز نشہ آور شراب کوئی نہیں ہوتی. صحبہ پہ غالب کا ایک شعر بہت اچھا ہے، آپ گینا تندیے صحبہ سے پگھلا جائے ہے. اب اس کا پہلا مصرع بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن صحبہ بہت اچھا باندھا ہے غالب نے. یہاں صحبہ کسے کہا ہے؟ صحبہ کے خصوصی معنی کی طرف ہم ابھی جاتے ہیں، لیکن صحبہ کو اس کے عمومی مفہوم یعنی شراب میں لیتے ہوئے شراب کی اصطلاحی اور عرفانی معنویت کو دیکھتے ہیں. شراب
شراب انسپریشن کا ٹول ہے، یعنی حق سے انسپائر ہونا، یہ جو کام ہے یہ شراب کرتی ہے کہ بندے کو حق سے انسپریشن لینے کے لائق بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شراب انسپریشن کو بھی کہتے ہیں۔ پھر دوسرے یہ کہ شراب ماورائے حواس ایکسپیرینس کا ذریعہ ہے، یعنی شراب قرب کو تصور نہیں رہنے دیتی، تجربہ بنا دیتی۔ جیسے حافظ کا شعر ہے نا کہ مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم، اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں، کہ ہم پیالے میں دوست کے چہرے کا عکس دیکھتے ہیں اور تو ہمیں منع کر رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں یہ پیتے رہتے ہیں۔ تو ہم شراب نہیں پیتے، ہم محبوب کی دید کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، ہم محبوب کے حضور کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو یہ گویا شراب وہ ہے جو محبوب کے حضور میں رکھے، کیفیات حضور کے ساتھ، صرف ادراک حضور کے ساتھ نہیں، کیفیات حضور کے ساتھ۔ تو کیونکہ تجھے اللہ کا قرب ایک تجربے اور واقعے کے طور پر خود اللہ ہی کی جانب سے میسر ہے، تجھے اللہ نے اپنے سے انسپائر ہوتے رہنے کا ایک مستقل حال دے رکھا ہے۔ تو وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کہتے ہیں اللہ سے انسپائر ہونے کا حال۔ جس موجودیت میں اللہ سے نسبت کی انسپریشن فنکشنل حالت میں کار فرما نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی میرا موجود ہونا اور آپ کا موجود ہونا یہ سب کچھ ایک حال کی تفصیلات ہیں، اور وہ حال ہے اللہ کی حضوری کا حال، اللہ کی طرف سے اترنے والی انسپریشن کا حال۔ ہم جتنا اللہ سے انسپائر ہوتے رہتے ہیں، اسی حساب سے اپنی سطح وجود کو بامانی، حقیقی اور بلند بناتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ شراب وجود اور وجود کے وقوف و شعور کی تمام کنڈیشنز کو توڑ دیتی ہے، یعنی عقل کو معوف، ارادے کو معطل، طبیعت کو خفتہ، سب چیزیں جیسے ہمارے اندر سے ہمیں انڈو کر دیتی ہے۔ تو یہی موجود ہونے کا ادب ہے کہ تمہارے موجود ہونے کی تمام بنیادیں، تمام اسباب، تمام احوال، تمام مقاصد اللہ کے تعلق اور اللہ کی نسبت سے پیدا ہونے چاہیے۔ تو صحبہ کا یہاں مطلب ہے کہ اللہ کے قرب اور حضور کا خصوصی حال، اور اس حال کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی خصوصی توفیق، اس کو صحبہ کا ہے۔ تو تجھے اللہ نے اپنے حضور میں رکھا ہوا ہے اپنے قرب کی لامتناہی منزلیں طے کروانے کے لیے۔ تو ابھی جب دونوں مصروں کو جوڑیں گے نا تو اس میں الگ الگ مفاہیم ہیں۔ جیسے پہلا مصرع یہ ہے کہ تیرا موجود ہونا مستند ہے اللہ کی نسبت سے، پہلا مصرع یہ ہے۔ دوسرا مصرع یہ ہے کہ تیرا شعور بھی حقیقی ہے اللہ کی نسبت سے، یعنی تیرا شعور، انسان کا شعور کرپٹ اس لیے ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی خودی کے حوالے سے دیکھتا ہے، اور اس کرپشن کا ازالہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اور سب چیزوں کو اللہ کے حوالے سے دیکھنے لگے،
تو یہ کرپشن زائل ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں تیرے وجود کا نقص بھی دور ہو چکا ہے اس کی صحبہ سے، اور تیرے وجود کا نقص، تیرے شعور کی خرابی بھی رفع ہو گئی ہے اس کے معارف سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی وجود کو کامل اور مستند ہونے کے لیے جو احوال درکار ہیں وہ بھی تجھے نصیب ہیں، اور شعور کی پرفیکشن اور صحت کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ بھی تجھے حاصل ہیں۔ جو حقائق شعور کی پرورش کرتے ہیں وہ بھی تجھے نصیب ہیں، اور جو احوال وجود کی نشو و نما کے لیے لازم ہیں وہ بھی تجھے عطا کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت مکمل شعر ہے۔ تو از مدرسہ اسمائے او اندر معانی می روی، کیا کہنا کہ تیری ساری تعلیم، یعنی تیری ساری تربیت اللہ کے حضور میں ہوئی ہے، اور تیری ساری تعلیم اس کے اسما میں چھپے ہوئے حقائق کی روشنی میں ہوئی ہے۔ کوئی کمال ہے اس کا کہ تیری تربیت ظہور سے ہوئی ہے اور تیری تعلیم حقائق سے ہوئی ہے۔ اس پہ ذرا سا اس کو ذرا جذب کیجئے۔ مدرسہ اسما یہ تلمیحی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسما کا علم عطا فرمایا اور پھر اس علم کا مظاہرہ کروایا، تو یہ ہے وہ مدرسہ اسما کہ جس کا مدرس اللہ تھا اور جس میں آموختہ سنانے والے آدم علیہ السلام تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو کیونکہ اللہ تیرا مدرس تھا، اللہ سے تو نے اسما سیکھے، اور اللہ جو چیز بھی سکھاتا ہے اس کی حقیقت بھی تعلیم فرماتا ہے، اس کے معنی کو بھی پوری طرح عطا فرماتا ہے۔ تو اس مدرسہ اسما میں ایک قابل رشک طالب علم تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ سے اسما کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حقائق اور معانی ہی میں حرکت کرے گا۔ تو صورتوں کا قیدی نہیں بنے گا، کیونکہ تجھے صورت اور ان کے معانی اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو اللہ کا سکھایا ہوا علم کبھی ناقص نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی پلائی ہوئی شراب نے تجھے ازرو حال کامل بنایا، ازرو وجود کامل بنایا۔ اللہ کی دی ہوئی تعلیم نے تجھے ازرو شعور کامل بنایا۔ تو حقائق میں سفر کرتا ہے، صورتوں میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اسم کہتے ہیں صورت مع الحقیقت کو۔ اسم ذات کی صورت ہے نا، تو اسم وہ صورت ہے جو حقیقت کا احاطہ کرتی ہے اور جس سے باہر حقیقت معتبر نہ ہو۔ صورت کا ایک درجہ ایسا ہے جہاں اس کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے باہر اگر آپ حقیقت کو لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ حقیقت مفروضہ اور ناقابل اعتبار ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ موجود ہونے کا مطلب ہے صورت ہونا۔ تو حقائق بھی موجود ہیں، تو حقائق اپنی اپنی صورت اصلی کے ساتھ موجود ہیں، ان کو اگر ان کی صورت اصلی سے کاٹ دیا جائے تو وہ حقائق وجود ہی نہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نظر میں صورت اور حقیقت کی دوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارے علم کی جہت سے ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے علم میں سے تجھے جو عطا فرمایا ہے، یعنی علم الاسماء،
اس کی خاصیت یہ ہے کہ تو صورت اور حقیقت کی آئیڈینٹی اور عینیت تک پہنچا ہوا ہے، اور اس شرف کی وجہ سے تو صورتوں میں رہتے ہوئے حقیقتوں کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے۔ تو ایک یہ، پھر اسم کو سمجھنے میں بہت زیادہ تفصیل درکار ہے، لیکن اسم کہتے ہیں ذات کے اس عنوان کو جس سے باہر ذات نہ پائی جائے، یعنی ذات کا وہ عنوان جو ذات کا قائم مقام بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسم مسمى کا قائم مقام ہے، یعنی اسم سے تعلق یقیناً ذات سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسماء آپ سمجھیں موجودات کو، وجود اور اس کے مظاہر کو۔ تو تجھے اللہ نے وجود اور اس کے مظاہر کی مکمل معرفت عطا فرما دی ہے، کیونکہ اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادھوری بات تجھے سمجھائی ہو۔ اللہ جو بات بھی سمجھائے گا وہ پوری بات ہوگی۔ تو تجھے وجود اور اس کا عنوان اللہ نے سمجھا دیا ہے، یعنی تجھے حقیقت اور صورت جس مرحلے پر پہنچ کر ایک ہو جاتی ہیں، اس مرحلے سے اللہ نے اپنی نگرانی میں تجھے گزار دیا ہے۔ تو اب تیرے شعور کی تمام حرکت ایک تو اس کی طرف یکسو رہے گی، اور دوسرے اپنے دوران سفر میں پیش آنے والی تمام صورتوں کو ان کی حقیقت سے واصل کرتے ہوئے بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو عالم اسماء کون ہے؟ جو صورت کو اس کی حقیقت سے واصل رکھے۔ تو از مدرسہ اسمائے او اندر معانی می روی، معانی کا ترجمہ یہاں حقائق ہے، ویسے معنی کہتے ہیں حقیقت کی صورت ذہنی کو، حقیقت کے ذہنی اعتبار کو معنی کہتے ہیں۔ تو لیکن یہاں معانی استعمال ہوئے ہیں حقائق ہی کے معنی میں، ٹھیک؟ تو تو وہ ہے، کیونکہ مظاہر قرب بھی صورتیں ہی ہیں نا، تو تو مظاہر کو ان کی اصل سے جڑا رکھتے ہوئے مظاہر سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو مظاہر جمال کو ذات جمیل سے متصل رکھنے میں کامیاب ہے، اور اب ذات جمیل کے قرب کے نئے نئے مراحل کو سر کرتا جا رہا ہے۔ تو اب مکمل بات یہ ہے کہ تو عاشق کی حیثیت سے بھی کامل ہے، اور عارف کی حیثیت سے بھی پرفیکٹ ہے۔ پہلا مصرع کمال عشق ہے، دوسرا مصرع کمال عرفان ہے، کہ عاشق اور عارف دونوں ایک نقطۂ کمال میں مدغم ہو کر تیری شخصیت اور تیری ذات میں سمائے ہوئے ہیں، یہ اس میں کہا گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا میں نیریٹ کرتا ہوں۔ اے وہ کہ جسے حق کے غیاب نے بھی اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، اے وہ کہ جس کے لیے حق کا غیاب بھی موجب احوال ہے، اے وہ کہ جس کے لیے حق کا ظہور بھی تجربات کا ایک دفتر ہے،
اے وہ کہ جسے غیاب کا بھی ایکسپیرینس ہے اور حضور کا بھی تجربہ ہے، تو جا رہا ہے حق سے اپنے شعور کی تکمیل حاصل کر کے اس کے حقائق میں سیر کرنے کا سامان لے کر، یعنی حق سے قرب کے وجودی تقاضوں کی تکمیل بھی تجھ میں ہو چکی ہے، اور حق سے نزدیکی کے شعوری مطالبات بھی تیرے اندر پورے ہو چکے ہیں۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ تو آج یہاں تک، پھر کل اگلی مرتبہ آگے